السلام علیکم، میں عابد خان. اور کافی عرصے سے مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو اوپن ہو رہا ہے اس بارے میں ویڈیو بنائیں. بہت زیادہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ تھے، تو بہت سارے لوگوں نے کیلگری میں اکاؤنٹ اوپن بھی کیا، ان سے میں نے بات بھی کی، لیکن صحیح انفارمیشن جو ہے وہ مجھے نہیں مل رہی تھی. تو پھر میں نے اپنے جو بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا شاید کہ میں بینک الفلاح پاکستان میں جاب کرتا تھا. تو میں بینک الفلاح پاکستان کیلگری اور بینک الفلاح کابل، سوری ناٹ بینک الفلاح کیلگری، بینک الفلاح پاکستان پشاور میں جاب کر چکا ہوں. اور پھر میں بینک الفلاح کابل میں بھی 3 سال گزار چکا ہوں. تو جو میری بینک الفلاح کے کولیگز تھے پاکستان میں، ان کو میں نے کانٹیکٹ کیا اور ان کو میں نے کہا کہ آپ پلیز مجھے ذرا ڈیٹیلز بھیجیں. بہت زیادہ لوگ یہاں کیلگری میں انٹرسٹڈ ہیں اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے. تو انہوں نے مجھے ایک تو یہ ویڈیو بھیجی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، لنک میں ہے ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے. ایک مجھے انہوں نے یہ ڈیٹیل ڈاکومنٹ بھیجا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سارے سوالوں کے جواب ہیں. تو آپ میں سے جس کو یہ ویڈیو تو اوپر لنک میں ہے، آپ کلک کریں گے آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ اکاؤنٹ کیسے اوپن ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو مزید ڈیٹیلز چاہیے تو یہ میرے پاس دوسرا PDF کا ڈاکومنٹ ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں. تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ تو آرام سے یہاں کیلگری میں بیٹھ کے آپ اوپن کر سکتے ہیں، نو پرابلم. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں آپ جب پاکستان جائیں گے تو اپنے اسی اکاؤنٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا، اس میں آپ PKR اور فورن کرنسی میں اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. تیسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں فار ایگزامپل آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، والدین ہیں، ان کے بلز وغیرہ بھی آپ پے کر سکتے ہیں. یوٹیلیٹی بلز، ان کا بجلی کا بل، گیس کا بل، سارا کچھ اپنے اس اکاؤنٹ سے، ٹھیک ہے. اور یہ پیسے آپ فوراً یہاں سے آپ جمع کر سکتے ہیں. پاکستان میں فار ایگزامپل آپ نے پلاٹ لینا ہے، گھر لینا ہے، گھر کی کنسٹرکشن کرنی ہے، تو یہاں پہ پیسے ڈالیں اور وہاں جا کے آپ نکال سکتے ہیں. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں چیک وہاں لے کے، جو چیک بک آپ کا اکاؤنٹ کا ہے وہ لے کے آپ پاکستان میں کسی کو دے سکتے ہیں اور وہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال سکتے ہیں. اچھا، تو ڈیٹیلز جو مجھے یہاں بھیجی ہیں میں 1 بائی 1 وہ جلدی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ کون سی کرنسیوں میں اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں؟ آپ پاکستانی روپیز میں بھی کر سکتے ہیں، US ڈالر، یورو، برٹش پاؤنڈ اور UAE درہم میں. لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ صرف اور صرف US ڈالر میں اکاؤنٹ اوپن کریں اور پاک روپیز میں اوپن کریں. اس کے علاوہ کسی اور کرنسی میں اوپن نہ کریں، کیونکہ US ڈالر جو ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے. پاکستان میں ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، اس کا فکس ریٹ ہوتا ہے، ایزیلی آپ کو وہ اویلیبل ہے. اچھا، یہ اکاؤنٹ کون اوپن کر سکتا ہے؟ یہ صرف وہ لوگ اوپن کر سکتے ہیں جو کہ پاکستانی نیشنل ہوں، ٹھیک ہے. پاکستانی نیشنل ہوں اور جو پاکستان میں نہیں رہتے. تو آپ کے پاس آپ کا شناختی کارڈ یا جو نائکاپ کا نمبر ہے وہ ہونا ضروری ہے. خیر، ایکسپائر کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ پاکستانی سٹیزن ہوں. پاکستانی سٹیزن کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے پاس نائکاپ کا ہونا یا جو شناختی کارڈ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ ہونا ضروری ہے. اس کا نمبر آپ کو چاہیے ہوگا یہ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، واٹ ڈاکومنٹ ریکوائرڈ. اچھا، آپ کو اسکین CNIC کی کاپی چاہیے ہوگی. آپ کا جو پاسپورٹ ہوگا، کینیڈین یا پاکستانی پاسپورٹ، اس کی کاپی چاہیے ہوگی. آپ کی انکم کی پروف، جو آپ کا پے سٹب ہے یا جو آپ کا اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے. جو فیمیلز ہیں جو جاب نہیں کرتی لیکن ان کی کوئی نہ کوئی انکم ہے، تو وہ ایک ڈکلیریشن ہوتا ہے، وہ فارم، وہ پھر آپ کو وہ بھیجیں گے، اس پہ آپ سائن کر کے وہ اوپن کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے، اچھا، اس اکاؤنٹ میں آپ پاکستان سے پیسے جمع نہیں کر سکتے، نہ پاک روپیز میں، نہ آپ
اس سے آپ وڈرا کر سکتے ہیں پاکستان میں صرف، یہاں پر بھی وڈرا کر سکتے ہیں، لیکن آپ پاکستان میں پیسے اس اکاؤنٹ میں جمع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اس میں ول اے چیک بک ایشو ٹو ود روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فار نان ریزیڈنٹ ایپلیکنٹ، چیک بک ول ناٹ بی اویلیبل ایٹ دا مومنٹ، بٹ میں نے جو بات کی ہے اپنے بینک میں، بینک الفلاح میں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم چیک بک ایشو کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بینک اکاؤنٹ ہے یہ آپ فارن کرنسی، مطلب آپ بینک الفلاح میں دو قسم کی بینکنگ ہوتی ہے، ایک کنونشنل بینکنگ ہوتی ہے، ایک اسلامک بینکنگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اسلامک بینکنگ میں، بینک الفلاح کی اسلامک بینکنگ میں بھی آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں، اور وہ بالکل انٹرسٹ سے پاک بینکنگ ہے، اس میں علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ دیٹ از آؤٹ آف، مطلب انٹرسٹ سے بالکل پاک ہے۔ آپ اسلامک بینک الفلاح میں بھی اوپن کر سکتے ہیں، آپ کنونشنل بینک الفلاح میں بھی اوپن کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کے علاوہ ویزا گولڈ کارڈ جو ہے وہ ایشو ہوگا جب آپ یہ اوپن کریں گے۔ پاکستان سے آپ کا یہ ویزا ڈیبٹ گولڈ کارڈ آئے گا، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں آن لائن بینکنگ، بالکل جس طرح ہم یہاں پہ کرتے ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح۔ اور اچھا، اور کارڈ جو فری آف کاسٹ آپ کو آئے گا، ڈیبٹ کارڈ۔ اس کے علاوہ اچھا، یہ اس میں یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ جو آپ کو ڈیبٹ کارڈ آئے گا پاکستان کا، وہ یہاں پر آپ شاپنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ڈیبٹ کارڈ آپ کو پاکستان سے آئے گا، اس کو آپ یہاں پر بھی کسی دکان میں جا کے شاپنگ کے ذریعے شاپنگ اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور واٹ آر دا ٹرانزیکشن، لیکن اس پہ لمٹس ہوتی ہیں، اے ٹی ایم کی بھی لمٹ ہوتی ہے، وہ لمٹ تقریباً وہ کافی زیادہ ہے، مطلب آپ آرام سے اس میں کر سکتے ہیں، کوئی نہیں۔ کارڈ جو ہے تقریباً وہ آئے گا 15 دن میں، لیکن اس میں 3-4 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ اور کیا اس پہ زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہوگی؟ تو پاکستانی اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ پہ زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہوگی۔ اگر آپ کا پاکستانی کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے تو اس میں کوئی زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ چارجز، ریمیٹنس، یوٹیلیٹی، اچھا یوٹیلیٹی بل بھی آپ پے کر سکتے ہیں، آپ اپنے والدین کے بجلی اور گیس کے بل وہاں پر پے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہیں فار ایگزامپل آپ کا بینک الفلاح میں اکاؤنٹ ہے، آپ کے والد صاحب کا بھی بینک الفلاح میں اکاؤنٹ ہے، تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے اپنے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ جو ہیں انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے دوسری جگہوں پر بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس سے نکال بھی سکتے ہیں۔ آپ اپنے بینک میں واپس، جو کینیڈین بینک ہے اس میں بھی پیسے واپس ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ٹو ایکسٹینڈ ریمیٹنس، اس کے علاوہ یہ ایک سوال ہے، ول ٹیکسز بی اپلیکیبل آن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ؟ ود ہولڈنگ ٹیکس ول ناٹ be applicable on funds held in Al-Falah Roshan account to extend the remittance deposited in the account. For deposit other than remittance will، اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آپ جب بینک سے پیسے نکالتے ہیں تو ٹیکس اس پہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ فورن ریمیٹنس اگر وہ آپ جمع کریں گے اور وہ آپ نکالیں گے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ پاکستان میں کیش اس میں جمع کریں گے اور وہ کیش دوبارہ نکالیں گے تو اس پہ ٹیکس جمع ہوگا، لیکن جو کینیڈین آپ پیسے جمع کریں گے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ جب یہ سارا کچھ کمپلیٹ کر کے سبمٹ کریں گے تو 48 آورز میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا یا اس میں کوئی کمی ہے، وہ سارا آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی اگر آپ چاہیں، یو ڈونٹ نیڈ ٹو۔ اور اس کے علاوہ یہ باقی انویسٹمنٹ کے بارے میں باتیں ہیں۔ تو اینی ہاؤ آپ کو میں نے مطلب جو مین چیزیں ہیں وہ بتا دیں آپ کو۔ میں خود بینک الفلاح پاکستان میں کام کر چکا ہوں، یہاں پر بھی ابھی میں بینک میں کام کرتا ہوں، تو
آپ نے اگر اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو اوپر میں نے ویڈیو دیکھی کا لنک دیا ہوا ہے، آپ اس میں سے ویڈیو وہ کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو یہ ڈیٹیل ڈاکومنٹ چاہیے یہ میرے پاس ہے تو وہ بھی میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. ایک ریکویسٹ ہے، آپ میں سے جو اکاؤنٹ اوپن کریں پلیز اپنا نام اور CNAC نمبر اور ای میل ایڈریس یہ ذرا مجھے بھی ارسال کریں تاکہ میں ان کو بینک الفلاح پاکستان کو میں بھجوا دوں کہ یہ ان لوگوں نے اکاؤنٹ اوپن کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور بس آج کے لیے اتنا ہی. اور یہ ساری جو ڈاکومنٹس ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ میں بینک الفلاح کے جو آفیشیلز ہیں کافی ہائی لیول کے، ان سے میں نے یہ لیے ہیں. تو اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے. آل آف دیم آر ریئل جینوئن ڈاکومنٹس. تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر کے پاکستان میں اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر والوں کے بل پے کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ پیسے ڈال کے وہاں نکال سکتے ہیں، گھر بنانے کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے، گھر خریدنے کے لیے، سارے کسی. اور آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کامنٹس میں یا مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.